بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کاہلی کا یہ تیسرا اقتباس ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 11 پہ ہے۔ دیکھیے، یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے۔ کہہ رہے کہ یہ سچ بات ہے، آج لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بہت کچھ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، ٹیچر بن جاتے ہیں، آفیسر بن جاتے ہیں، ہے نا؟ مگر ان ہزار جتنے بھی یہ لکھے پڑھ کے نکلتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز کے پوسٹ پہ آتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان میں سے بہت کم کو ایسا موقع ملتا ہے۔ کس چیز کا موقع ملتا ہے؟ کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، کہ وہ اپنی عقل کو اور اپنی اس ایجوکیشن کو، تعلیم کو وہ کیا کر سکے؟ امپلیمنٹ کر سکے اپنی زندگی میں۔ نہیں کر پاتے ہیں، پوری زندگی پڑا ہوتا ہے، رشوت لینا گناہ ہے، رشوت یہ، لیکن پھر بھی آفیسر بن کے رشوت لیتے ہیں، ہے نا؟ بہرحال، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، مگر جب انسان ان عارضی کا مطلب ٹیمپریری، وقتی ضرورت، ہاں مجھے یہ پیسے مل جائیں گے یار، میں تو بڑا عیش کروں گا، آرام کروں گا، لیکن وقتی ضرورت ہوتی ہے، یہ عارضی ہوتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے۔ اگر انسان اسی کا انتظار میں رہے، او میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، او میں یہ اتنے پیسے لوں گا، رشوت لوں گا، اتنا حرام کمائی کروں گا، ایسے ایسے عیش کروں گا، اگر اسی انتظار میں رہا، منتظر، انتظار کرنے والا، اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے اور دل کی طاقتوں کو، دلی قوا، دل کی طاقتوں کو چھوڑ دے، بیکار، یہ سوچے نہیں، احساس اس کے اندر نہیں، جذبات نہیں، فیلنگز نہیں آ رہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ضمیر بیدار نہیں ہو رہا ہے، تو کیا بن جاتا ہے؟ تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ سخت کاہل، یہ نہیں کہ کاہل، سخت کاہل، ٹھیک ہے؟ وہ 10 11 12 بجے نیند سے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی 11 بجے 12 بجے نیند سے اٹھے تو اس کو پڑھا لکھا کہیں گے؟ پھر تو حیوانوں کی طرح سخت کاہل اور وحشی ہو جائے گا، اور جانور کی طرح ہو جائے۔ جانور کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک کھانا پینا اپنا اور سونا، بس وہی اس انسان کا کام بھی وہی ہوتا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان، اس طرح سے انسان کیا ہے؟ اور حیوانوں کی طرح وہ بھی ایک حیوان بن جاتا ہے۔ مثل کا مطلب جیسا، اور انسان بھی مثل حیوان، حیوانوں کی طرح، چوپائیوں کی طرح، جانوروں کی طرح ایک حیوان ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، بوجھ ڈالو تو چلے گئے، کچھ بھی کرو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، پھر جب اسی میں وہ مگن رہتا ہے، اسی میں وہ پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، سستی پہ سستی، اور اس سے نکل نہیں جاتا ہے، اسی میں سستی میں پڑا رہتا ہے، تو پھر اس کی جو دلی قوا ہوتی ہے، کبھی پہلے تو اس کا دل تھوڑا تھوڑا اس کو کر رہا ہوتا ہے، ارے کیا کر رہے ہو، تھوڑے تھوڑے اس کو بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں خیال ہے، یہ غلط کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو، ہے نا؟ ضمیر کبھی کبھی جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ ضمیر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ضمیر بھی اس سے پھر کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کی دل کی طاقتیں کی تحریک، مومنٹس، یعنی دل میں پھر کوئی ہلچل نہیں ہو پا رہی، اس کو کوئی فیلنگ نہیں آ رہی اس کو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر سست پڑ جاتی ہے، بالکل مدہم پڑ جاتی ہے، بالکل بیکار ہو جاتی اور کام میں نہیں لائی جاتی۔ اور جب وہ اپنے ان دل کی طاقتوں کو کام میں نہیں لاتا ہے، سوچتا سمجھتا نہیں ہے، تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے،
تو پھر اس کے اندر کیا خصلتیں آ جاتی ہیں؟ حیوانوں کی خصلتیں، حیوانوں کی عادتیں، حیوانوں کی جیسی صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بس ہر ایک انسان پر لازم ہے، لازم ضروری ہے، نیسیسری ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر کی طاقتوں کو، اندرونی طاقت سے مراد یہی دل کی طاقتیں، دماغ کی طاقتیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ ہاتھ کی طاقت تو دکھائی دیتی ہے، پیر کی طاقت دکھائی دیتی ہے، آنکھوں کی طاقت دکھائی دیتی ہے، کانوں کی طاقت یہ محسوس، لیکن ایک ہوتی ہے دل کی طاقت، دماغ کی طاقت، وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، وہ غیر محسوس ہوتی ہے یہ طاقت، لیکن یہی طاقت اصل میں انسان کو انسان بناتی ہے۔ آگے دیکھیے، بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے، ان اندر کی طاقتوں کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی، ٹھیک ہے، ان کو جیوت رکھنے کی کوشش میں رہے۔ اور کس طرح کوشش میں رہے؟ کہ میرا یہ دل مردہ نہ ہو جائے، اپنے ضمیر میں ہمیشہ کہتے ہیں نا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کو کیسے؟ اس کو نیک کاموں سے زندہ کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت سے، ٹھیک ہے، یہ تاکہ یہ دل مردہ نہ ہو سکے، اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ کن کو؟ ان دل کی طاقتوں کو، دماغ کی طاقتوں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیلنگز، جذبات، احساسات، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو، صفحہ نمبر 12، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اب اگلا جو اقتباس ہے۔ ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، اور چندہ بالکل بھی، اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ اب تم تھوڑا سا ریئلائز کرو، تھوڑا سا سوچو کہ ایک کوئی ایسا شخص ہے جو، ٹھیک ہے، اس کی حالت پہ خیال کرو جس کی آمدنی جو ہے نا اخراجات کے مناسب ہو۔ آمدنی کتنی ہو؟ آمدنی اتنی ہے جتنے اس کے اخراجات، یعنی آمدنی کتنی ہے بیچارے کی؟ اتنی جتنے اس کے خرچے ہیں، اخراجات خرچے، اس کے خرچے اتنے ہیں جتنی اس کی انکم ہے، آمدنی انکم، جتنا وہ کماتا ہے، روزگار جو بھی ذرائع ہیں اس کے آمدنی کے، انکم کے، مگر اس کا جو خرچہ ہے، اخراجات، خرچات جو اس کے ہیں ہر طرح کے، 1000 طرح کے خرچے جو ہیں وہ اسی کے مناسب ہے، اسی کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ جتنی اس کی آمدنی ہے، انکم ہے۔ تو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو کیا نہیں ہوتی ہے؟ بالکل بھی کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے، بس بیٹھا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، خود سے اس کو پیسے انویسٹمنٹ کیے ہیں، کمپنیوں میں لگایا ہے، تو اس کا منافع آتا رہتا ہے اس کو۔ تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے، اور وہ کیا کرتا ہے پھر؟ پڑا رہتا ہے، 12-1 بجے اٹھتا ہے نیند سے، راتوں بھر جاگتا ہے، کوئی سسٹم نہیں زندگی کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی ڈھنگ نہیں، کیوں؟ بس بیکار پڑا ہوا، کیوں؟ پیسے آتے رہتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جب یہ بیکار بیٹھتا ہے نا کوئی انسان، بیکار انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ پھر اس کو کیا ہوگا؟ اس کو عام شوق، اس کے جو ہر کسی کے انسان کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں نا، لیکن یہ جو بیکار بیٹھتا ہے نا، اس کو کیا شوق پیدا ہو جاتا ہے؟ وحشیانہ بات، جانوروں کی جیسی وحشیانہ باتوں، جانوروں جیسی خصلتوں کی طرف اس کے شوق بڑھ جاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح دیر تک سوئے، کوئی کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں، اٹھنے چلنے بیٹھنے کا کوئی ڈھنگ نہیں، ٹھیک ہے، اور شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہو جائے گا۔ روز اس کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا، ایک ہوٹل پہ دوسرے ہوٹل پہ دوسرے، روز قسم قسم کے کھانے اس کو چاہیے۔ اور دوسرا شراب، اللہ تعالیٰ بچائے، ہر طرح کی سگریٹ، پان، یہ کیا نام اس کا، یہ سگریٹ، ٹھیک ہے، ہم تمباکو، اللہ بچائے، بیئر وغیرہ، ان طرح کی چیزوں میں پڑ جائے گا، قمار بازی، اور اس کے بعد جوے بازی میں پڑ جائے گا، جوا کھیلے گا، زار، ٹھیک ہے، اس میں اپنا پیسہ پھونک دے گا،
چوری وغیرہ کرے گا. تماش بھی نہیں, اس کو بس تماشے چاہیے, یہ گیم فائر وہ فائر ٹی فائر سی فائر, بس یہی کھیلے گا, پب جی پھر ٹب جی ہو جائے گا اس کا. تو اور کیا کھیلتا ہے پھر, ڈریم 11 سٹریم 11, وہ پتہ نہیں کیا کیا کھیلتا ہے, اسی میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے حرام خوری میں. حرام کا پیسہ بھی, یہاں سے پیسہ بھی اڑاتا ہے اپنا, اور وہاں سے حرام پیسہ بھی کماتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے شوق یہی بن جائیں گے. راتوں رات امیر بھائی, ابھی ہوا نا اسکیم, ہوا نا, اس کو کیا وہ آپ کے 15 دن میں ڈبل پیسے ہو جائیں گے. 15 دن میں کیا ہو جائیں گے؟ ارے یار محنت مشقت کرو, اپنے پیسے ڈال دے, میں 1 لاکھ روپے دوں گا, 10 دن میں 2 لاکھ روپے ملیں گے. یہ کام کا یار. اب دیکھو انسان لالچ میں آ جاتا ہے, اس لیے اسلام نے اس چیزوں سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس میں محنت مشقت نہ ہو, اور پیسہ بغیر محنت مشقت کیا جائے. اسلام اس کی طرف اجازت, جس حلال کمائی وہی ہے جس میں محنت مشقت لگے. انسان کا کیا لگے, محنت لگے, مشقت لگے, اس کا اپنا جو ہے جسمانی ذہنی ہر طرح کی جو ہے انوالومنٹ ہو جائے اس میں, تب جا کے. اور حلال طریقہ دیکھنا ہے, یہ نہیں کہ ہم حرام طریقے میں ڈریم 11 میں اپنا وقت ضائع کر کے پیسے گوائے, اور پیسے وہاں سے, وہ حرام پیسہ ہے, جوا ہے وہ. 12 تماش بینی کا عادی ہوگا, اور تماشے اس کو چاہیے, فلمیں دیکھے گا, ڈرامے دیکھے گا, ایسی چیزیں دیکھے گا. اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہے, اور پھر وہ ان کا بھائی بن جاتا ہے. کن کا؟ وحشیوں کا, جانوروں کا, کیونکہ اس کے بھائیوں میں بھی یہی چیزیں ہو جاتی ہے. ان میں بھی کوئی ڈھنگ تو نہیں ہوتا نا زندگی کا, ان کو لے جاتا ہے مالک, جہاں سے لے جائے گا ادھر لے جائے گا, ادھر ہی چلیں گے, یہاں ان کا اپنا کوئی یہ نہیں ہے نا, وہ بھی جانور کے جیسے بن جاتا ہے. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے, ہاں یہ فرق ہے اس جانور اور اس جانور میں کہ وہ فہد بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں, اور وزادار وحشی ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی نیچر ایسا بنایا ہوتا ہے, جانوروں کو فطری طور پر, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی پیدا کیا ہوتا ہے. ان کو کام ہی وہی ہوتا ہے, اٹھانا, بوجھ اٹھانا, یہاں سے جہاں سے ان کا انسان لے جائے ویسے. ہاں, لیکن یہ جو انسان ہو جاتا ہے نا, یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو وحشی جانور بنا لیتا ہے. یہ جانور نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ خود بخود بذات خود اپنے آپ کو جانور بناتا ہے. وزادار, خود کو جانور بنا دینا, یہ فرق ہوتا ہے. وہ تو بیچارہ بائی نیچر ہوتا ہے, اس کا کوئی فالٹ نہیں اس میں, لیکن یہ بذات خود اپنے آپ کو کیا بناتا ہے, جانور بنا دیتا ہے. وزادار کا مطلب اپنے آپ کو خود سے جانور بنانا, وزادار وحشی.